بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صحابی کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ مدینہ میں رہتا تھا، بزرگ تھا بہت، اور بزرگ ہونے کی وجہ سے آواز بہت کم آتی تھی، اتنے کان ضعیف تھے کہ اگر بادل گرجتے بھی تھے نا آواز نہیں آتی تھی۔ 28 رجب کی رات سوتے سوتے اڑ بیٹھا اور اپنی بیوی سے بولتا ہے یہ آوازیں کیسی ہیں؟ اس کی بیوی نے بولا تمہیں تو بادلوں کے گرجنے کی آواز نہیں آتی۔ کہاں مگر یہ کسی کی رونے کی آوازیں بہت زیادہ ہیں۔ ہاں جمعے کا دن ہے نا، امام سے جملہ کہوں، وقت کے امام نے زیارت نائیہ میں میرا سلام ہو ان پر جنہیں وطن چھڑوایا گیا، چھڑوایا گیا۔ مگر امام حسین مدینہ چھوڑتے نہیں؟ چھوڑتے، کیسے چھوڑتے؟ نانا کے روزے پر کئی دفعہ گئے، گریا کر کر بے ہوش ہو گئے، کیسے چھوڑے؟ مدینہ سے بڑی یادیں ہیں۔ ہاں 2 محرم کو 8 ذیلحج کو احرام توڑے گئے، اور پھر 2 کو کہتے ہیں کربلا۔ جب پہنچے کہتے امام نے 7 سواریاں بدلی۔ کیوں؟ کیونکہ سواری چل نہیں رہی، 1 2 7 سواریاں تبدیل کی۔ جب نہیں چلی نا، امام نے کہا کہ یہاں کے لوگوں کو بلاؤ، لوگوں کو بلاؤ۔ جب لوگوں کو بلایا، کہا اس کا کیا نام ہے، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ ایک نے کہا ماریا، ایک نے کہا قدوسیہ، کہا کسی اور کو بلاؤ، کہا اس کا نام کیا ہے؟ کہا نینوا، کہا کسی اور کو بلاؤ۔ ایک بوڑھا شخص آیا، کہا اس کا نام کیا ہے؟ کہا کربلا۔ جیسے ہی امام نے یہ نام سنا، امام نے حضرت عباس کو عباس خیمے لگا دو۔ کہا کیوں؟ کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے بچوں کو ذبح کیا جائے، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارا خون بہایا جائے، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے اہل حرم کو اسیر کیا جائے۔ کربلا، کربلا۔ عزاداران محترم، مجھے نہیں پتا آپ کے دل میں کربلا کی کتنی تڑپ ہے۔ میں تو بڑا گھبراتا ہوں پورا سال، کبھی یہ نہیں بولتا میں جاؤں گا، نہیں بولتا ہوں اگر امام نے بلا لیا تو جاؤں گا، کیونکہ اپنی مرضیوں سے جایا نہیں جاتا۔ خدا کرے مولا بلائیں، آج کی رات مانگیں امام زمانہ کو صدقہ دیں، مولا بلائیں کربلا۔ مولا ہم بھی تو دیکھیں جہاں خیمے لگے تھے، ہم بھی تو دیکھیں کہاں خیمے لگے تھے، ہم بھی تو دیکھیں مولا کب تک بغیر دیکھے روئیں گے، ہم بھی دیکھیں کہاں علی اکبر گرے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ خدا آپ کو رو لیا آپ نے، رو لیا۔ حق تو ادا نہیں کر سکتی، نہ یہ آنکھیں، نہ یہ زبان، نہ یہ لفظ، نہ الفاظ، کوئی حق ادا نہیں کر سکتا کربلا کا۔ عزاداران محترم، ایک ایک جملہ امام کا، ایک ایک قدم امام کا، ہماری نسلیں قربان ہو جائے اس غریب پر کہ جو اپنا سب کچھ اس سرزمین پہ لٹا بیٹھا، نہ جانے کہاں کس طرح بیٹھا ہوگا۔ اب یہ کربلا جب آپ جائیں اس کو محسوس کریں، بین الحرمین میں چلیں تو محسوس کریں، نہ جانے کہاں سے حضرت عباس کا بدن گرا ہو۔ کربلا، آج کربلا ہوئی ہے، ہم جاتے ہیں بھول جاتے ہیں، ہوٹلوں میں، ان چیزوں میں بھول جاتا ہے آدمی، بھول جاتا ہے یہ وہ جگہ ہے
عزاداران محترم خیمے لگے، خیمے لگا دیے گئے۔ پہلی خاتون اتری، کہتے ہیں حضرت زینب سلام اللہ علیہا اتری، اپنے ساتھ چھوٹی سی بچی امام حسین کی جو ہے ان کو لے کر خیمے میں گئی۔ جیسے ہی خیمے میں بیٹھی، کربلا کی ریت اڑی، بچی کے سر پہ آئے۔ بی بی زینب نے کہا میرے بھائی کو بلاؤ حسین۔ جیسے امام حسین کو بلایا، کہا بھیا مجھے اس زمین سے آپ کے خون کی خوشبو آ رہی ہے، یہاں سے چلے۔ امام نے کہا نہیں، یہی وہی جگہ ہے، یہاں سے نہیں۔ امام نے سب سے پہلے، بس یہ چند مراحل ہیں مجھے آج کے دن طے کرنے ہیں۔ عزاداران محترم، آپ روتے رہیں، گریہ کرتے رہیں۔ حسین کو رونے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہیں، حسین قلب میں ہے۔ جس کے قلب میں حسین ہو اسے الفاظوں کا محتاج نہیں ہونا پڑتا۔ امام نے بولا بلاؤ یہاں کے لوگوں کو بلاؤ، لوگ آئے، کہا یہ زمین مجھے بیچو۔ امام نے زمین خریدی، کہتے ہیں 4.5 مربع زمین تھی، امام نے خریدی 60,000 درہم میں۔ امام نے زمین خریدی، جس کی زمین خریدی، زمین اس کو ہبہ کر دی۔ امام نہیں چاہتے تھے کہ میں کسی اور کی زمین پر جنگ لڑوں، اور ظاہر ہے جو لوگ آئیں گے لڑنے وہ ظالم ہوں گے، کیونکہ میری زمین پر آئے ہیں وہ۔ امام نے زمین ہبہ کر دی، واپس دے دی۔ کہا 3 شرطوں پہ، 3 شرطیں امام نے دی اسے۔ کہا پہلی شرط، سنیں گے پہلی شرط؟ پہلی شرط، میں قربان جاؤں مولا، جب یزید کا لشکر چلا جائے نا، ہمارے بدنوں کو دفنا دینا۔ اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہمارے بدنوں کو بس چند جملے سنتے چلے۔ دوسری شرط، کوئی اگر ہمارا پوچھتے ہوئے آئے نا تو اسے ہمارے قبروں کے نشان بتا دینا۔ تیسری شرط، اگر کوئی ہماری قبر کی زیارت پہ آئے 3 دن اسے مہمان رکھنا، 3 دن اسے۔ یہ کہا، مرد جانے لگے، کہا اپنی عورتوں کو بھیجو، اپنی عورتوں کو بھیجو۔ جیسے عورتیں آئیں، کہا اگر تمہارے مرد روزے عاشورہ خوف کی وجہ سے نہ آئے نا تو تم پانی بھرنے کے بہانے آنا، ہمارے بدنوں کو دفنا دو۔ غربت دیکھے آپ، زہرا کے لال کی غربت دیکھے کہ پانی بھرنے کے بہانے آنا، ہمیں دفنا دینا۔ جب عورتیں جانے لگی، کہا بچوں کو بلاؤ، بچوں کو بلاؤ۔ کہا بچوں مجھے جانتے ہو نا، میں علی اصغر کا باپ ہوں، میں سکینہ کا باپ ہوں، میرے بچے بھی ہیں۔ بچوں اگر تمہارے ماں باپ ہمارے بدنوں کو نہ دفنائے نا تو تم کھیلنے آنا، ہاتھ میں مٹی پکڑنا۔